بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب سمو امیر سے الجزائر اور تیونس کے صدور نے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ صاحب سمو امیر کی ہدایات پر لبنان کے اندر کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے فوری طبی امداد روانہ کی گئی ہے۔ قطر میں کورونا وائرس کے مزید 92 نئے کیسز کی تشخیص کی گئی ہے اور مزید 9 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 415 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے الجزائر اور تیونس کے صدور نے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور فروغ دینے کے وسائل اور باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ کورونا وائرس کی وبا کی روک تھام کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں اور تدابیر کے بارے میں بھی غور و خوض کیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر لبنان کے اندر کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے فوری طبی امداد روانہ کی گئی ہے۔ قطر فنڈ برائے ترقی QFD نے لبنان کو جو میڈیکل سامان کی شپمنٹ ارسال کی ہے، اس کا مجموعی وزن 10 ٹن ہے۔ اس میں طبی ساز و سامان اور سپلائز شامل ہیں۔ یہ شپمنٹ جو قطر ایئر ویز کے کارگو طیارے کے ذریعے روانہ کی گئی ہے، ریاست قطر کی اس پالیسی کا حصہ ہے جس کا مقصد برادر اور دوست ملکوں کو کورونا وائرس کے بحران سے نمٹنے کے لیے مدد فراہم کرنا اور اس وبائی مرض کے خلاف جنگ اور اس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی کوششوں کو کامیاب بنانا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پمپیو کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس کے دوران قطر اور امریکہ کے تعلقات زیر بحث آئے اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ بات چیت کے دوران عراق اور افغانستان کے تازہ ترین صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے متعدد معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے حمد میڈیکل کارپوریشن HMC کی نگرانی میں کام کرنے والے ایمبولیٹری کیئر سینٹر کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے کورونا وائرس کے 2 مریضوں کے ساتھ گفتگو کی اور ان کی خیریت دریافت کی، جو حال ہی میں صحت یاب ہوئے ہیں۔ ان مریضوں نے اس سینٹر میں ان کے علاج، معالجے اور طبی سہولتوں کے بارے میں وزیر صحت کو اپنے خیالات اور تجربات سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے اس موقع پر کہا کہ کورونا وائرس کی وبا پر جلد از جلد قابو پانے کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا سے متاثرہ لوگوں کے لیے مخصوص کیے گئے ہسپتالوں میں اعلیٰ معیار کی طبی سہولتیں دستیاب ہیں۔ حمد میڈیکل کارپوریشن HMC نے کورونا وائرس کے بعض مریضوں کا بلڈ پلازما کے ذریعے علاج شروع کر دیا ہے۔ وبائی امراض کے سینٹر کی میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر مونا المسلمانی نے قطر کی خبر رساں ایجنسی QNA کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ علاج کا یہ طریقہ کچھ سال قبل شروع کیا گیا تھا، جسے SARS جیسے امراض کے لیے استعمال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال کورونا وائرس کے بعد ایسے مریضوں کا پلازما کے ذریعے علاج کیا جا رہا ہے جن کی حالت تشویشناک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ پلازما کورونا وائرس کے مرض سے شفا یاب ہونے والے افراد کے خون سے حاصل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پلازما کے حصول کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی اور آلات استعمال کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا سے شفا یاب ہونے والے 11 مریض بلڈ پلازما کا عطیہ دے چکے ہیں۔ دینی اسنا وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے کہا ہے کہ یہ پیش گوئی کرنا بہت مشکل ہے کہ کورونا وائرس کے بحران کا کب خاتمہ ہوگا، تاہم اس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ ڈاکٹر الکواری نے فرنٹ لائنز پر کام کرنے والے اسٹاف کا، جن میں ہیلتھ کیئر ورکرز اور سیکیورٹی گارڈ شامل ہیں، شکریہ ادا کیا ہے۔
وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کرونا وائرس کے مزید 392 نئے کیسز کی تشخیص کی گئی ہے اور مزید 9 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 415 ہو گئی ہے۔ وزارت کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مریضوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ یہ ہے کہ وزارت صحت کو کرونا وائرس کی کڑیوں کو تلاش کرنے اور اسے منظر عام پر لانے میں غیر معمولی کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس مرض میں مبتلا سابقہ مریضوں کے ساتھ رہنے والے لوگوں کی قبل از وقت اسکریننگ اور مسلسل میڈیکل ٹیسٹ کی بدولت اس وائرس کو کنٹرول کرنے میں مدد ملی ہے۔ وزارت صحت نے اپنے بیان میں عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور صرف اشد ضرورت کے تحت باہر جائیں اور ایک دوسرے سے فاصلے پر رہنے اور احتیاطی تدابیر پر سختی کے ساتھ عمل کریں تاکہ اس وائرس کے خطرے کو کم کیا جا سکے۔ اسی دوران میں قطر کی وزارت صحت، حمد میڈیکل کارپوریشن HMC، قطر میٹابولک انسٹیٹیوٹ اور پرائمری ہیلتھ کیئر کارپوریشن نے مل کر ایک پروگرام شروع کیا ہے جس کے ذریعے شوگر کے مریضوں سے رابطہ کیا جائے گا تاکہ ان کی صحت کو بہتر رکھنے میں ان کی مدد کی جا سکے اور یوں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو کم سے کم کرنے سے متعلق حکومتی کوششوں کو مؤثر بنایا جا سکے۔ قطر کی کابینہ نے کورونا وائرس کے مقابلے کے لیے پورے ملک کے اندر نافذ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی مدت میں مزید 2 ہفتوں کا اضافہ کر دیا ہے تاکہ یہاں پر رہنے والے تمام لوگوں کی صحت و سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ کابینہ کا کہنا ہے کہ آئندہ 2 ہفتوں کے دوران حالات کا جائزہ لینے کے بعد مناسب فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دنیا کے 210 ممالک میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 21,70,000 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اس وبا کی وجہ سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1,44,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ صرف یورپ میں 92,000 لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران فرانس میں 753، بیلجیم میں 417، اٹلی میں 525، اسپین میں 318، کینیڈا میں 181، نیدرلینڈز میں بھی 181، برازیل میں 167، جرمنی میں 139، سویڈن میں 130 اور ترکی میں 125 لوگ انتقال کر گئے ہیں۔ ایران میں 92 افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ چین میں ایک بھی شخص ہلاک نہیں ہوا۔ امریکہ میں کل رات تک 1,645 لوگ ہلاک ہو چکے تھے۔ یاد رہے کہ امریکہ میں کرونا وائرس کے 33,70,000 ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 6,70,000 تک پہنچ گئی ہے۔ کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ کل شام تک 5,46,000 لوگ اس وائرس سے صحت یاب ہو گئے تھے۔ ان میں چین میں 77,000، جرمنی کے بھی تقریباً 77,000، اسپین کے 74,000، امریکہ کے 57,000، ایران کے 52,000، اٹلی کے 40,000 اور فرانس کے 32,000 شہری شامل ہیں۔ خبر ملی ہے کہ اس سال رمضان المبارک کے مہینے کے دوران کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے پیش نظر مسلمانوں کو مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بیت المقدس اسلامک اوقاف نے اس فیصلے پر انتہائی غم اور غصے کا اظہار کیا ہے۔ امریکی حکومت نے کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے فلسطینیوں کو $5 ملین کی امداد دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بات کا اعلان اسرائیل میں امریکہ کے سفیر ڈیوڈ فریڈمن نے کیا ہے۔ یاد رہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کے علاقے میں فلسطینیوں کے لیے گزشتہ کئی برسوں سے جاری مالی امداد بند کر دی تھی۔ فلسطینیوں کی جانب سے اس مالی امداد کے بارے میں ابھی تک کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ کویت کی حکومت نے کہا ہے کہ اس کے شہری ہوابازی کے ادارے نے اپنے شہریوں کو بیرون ملک سے وطن واپس لانے کے لیے 75 پروازیں آپریٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تمام لوگ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خطرے سے دوچار ہیں۔ ان لوگوں کو 5 مرحلوں میں 16 مختلف مقامات سے وطن واپس لایا جائے گا۔ پہلا مرحلہ آئندہ اتوار کے روز شروع ہوگا اور تمام لوگوں کی واپسی کا کام 3 روز میں مکمل کر لیا جائے گا۔ اور بنگلہ دیش کے ساحل کے قریب ساحلی محافظوں نے ایک کشتی میں سوار 396 روہنگیا تارکین وطن کو بچا لیا ہے۔
جو ملائیشیا جا رہے تھے، لیکن کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے حکومت کی جانب سے سخت کنٹرول کی سبب انہیں ملائیشیا سے واپس بھیج دیا گیا تھا۔ کشتی میں گنجائش سے زیادہ لوگ سوار تھے، ان میں 32 افراد کے ہلاک ہو جانے کی بھی خبر ملی ہے۔ مسافروں میں زیادہ تر عورتیں اور بچے شامل تھے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ان افراد کو اقوام متحدہ کی پناہ گزینوں کی ایجنسی UNHCR کے حوالے کیا جائے گا۔ UNHCR کا کہنا ہے کہ یہ لوگ گزشتہ تقریباً 2 ماہ سے سمندر میں تھے اور سخت غذائی قلت کا شکار تھے۔ UNHCR نے بنگلہ دیش کی حکومت کو